بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات اور حاضرین اجلاس، ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ شریعت نے ہر چیز کا ادب رکھا ہے، تمام چیزوں کے آداب بیان کیے ہیں، اور جو شریعت کے بیان کرتا آداب کا خیال رکھتا ہے وہی بامراد اور بانصیب کہلاتا ہے۔ یہ دینی جلسہ ہے مدرسہ تائید الاسلام کی جانب سے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے، سنانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کا ادب یہ ہے کہ ہمہ تن گوش ہر اعتبار سے متوجہ ہو کر باتوں کو سنا جائے، ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، اس جذبے کے ساتھ کہ جو دینی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات جو بیان کی جائیں گی ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اس لیے یہ ادھر جو کونے میں کھڑے ہوئے ہیں اور گفتگو میں مشغول ہیں، اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہو تو وہ بھی جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں اور ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دینی باتوں کو سنیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے محدث گزرے ہیں، اپنے وقت کے حدیث کے امام گزرے ہیں۔ وہ حدیث کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو جتنے بھی سامنے ہوتے تھے تمام کو خاموش کر دیا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ دین کی باتوں کے سننے کا ادب اور حدیث کے سننے کا ادب یہ ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کی جائے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنا جائے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے اور گفتگو درمیان میں جاری رکھی جائے، ادب سے سنا نہ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی کی بات بتائی جائے اور شور کیا جائے، نبی کی بات بتائی جائے، ہنگامہ کیا جائے، ادھر نبی کی حدیث ذکر کی جاتی ہے اور ادھر اپنی گفتگو کے اندر مشغول ہے، تو یہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی اپنی آواز کو بلند کرے تو آقا دو جہاں کی توہین ہے۔ آج ہمارے سامنے آقا نہیں لیکن آقا کے پاک ارشاد ہیں، آقا کے پاک ارشاد بیان کیے جائیں اور سنا جائے
تو یہ ایسا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر کوئی اپنا پاک ارشاد بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے یہ حدیث کی کتاب، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن یہ حدیثیں اگر بیان کی جائے تو ادب کے ساتھ سنا جائے، تمام ادب کا خیال رکھا جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ یہ حدیث کے اندر، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی حدیث کی کتاب باتیں اور حدیثیں تمام کی تمام ایسی ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن ابن مہدی رضی رحمت اللہ علیہ اتنا خیال رکھتے اور تمام کو خاموش کر دیا کرتے کہ خاموش رہو، اگر تم نے حدیث کے بیان کرتے وقت شور کیا، غور سے نہ سنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قابل عظمت ہے، اصل تعظیم اللہ کی ہے، اصل عظمت اللہ کی ہے، اصل ادب و احترام اللہ کا ہے، تقدس اللہ کا ہے، لیکن اللہ سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے۔ قرآن کریم کو اللہ سے نسبت ہو گئی، قرآن کریم قابل احترام بن گیا۔ قرآن کریم جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ درسگاہ کو قرآن سے نسبت ہو گئی، وہ درسگاہ قابل احترام بن گئی۔ استاذ قرآن پڑھا رہا ہے، اللہ کا کلام سکھا رہا ہے، اللہ کے کلام سے نسبت ہو گئی۔ استاذ اور حافظ قرآن بھی قابل احترام بن گیا۔ قرآن کا جو جزدان ہے، جو کپڑا اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے، اس سے پہلے تم بغیر وضو کے چھو سکتے تھے، ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگا سکتے تھے، لیکن اللہ کے کلام سے نسبت ہو گئی۔ تو جس طرح اللہ کے کلام کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں، اس کے اوپر چڑھایا ہوا غلاف اور اس کے جزدان کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اللہ سے نسبت ہے، کلام اللہ کو اللہ سے نسبت ہے، اور جس چیز کی نسبت چاہے بلا واسطہ اللہ سے ہو جائے، چاہے بالواسطہ اللہ سے ہو جائے، وہ قابل احترام بن جاتی ہے۔ اللہ کا کلام اللہ سے نسبت رکھتا ہے، اس لیے وہ اتنا قابل احترام بن گیا کہ بغیر وضو کے اس کو چھونا جائز نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ مخلوق چھوتی ہے۔ اگر یہ ناپاکی جنابت تک پہنچ جائے تو اب اللہ کی نسبت سے اتنا احترام ہے کہ جنابت کی حالت میں اس قرآن کریم کا پڑھنا جائز اور درست بھی نہیں ہوگا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے نسبت ہو گئی، اللہ کی تجلیات کا مرکز، اللہ کی رحمتوں کا مرکز، جہاں اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس کی طرف ہم اور تمام دنیا کے مسلمان رخ کر کے متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ سے اس کو نسبت ہو گئی، قابل احترام بن گیا۔ وہ غلاف، وہ کپڑا جس کو پورے سال انسان تیار کرتے ہیں، کسوۃ الکعبہ، غلاف کعبہ، جب تک اس کو انسان تیار کرتے رہے وہ اتنا قابل احترام نہیں، لیکن جب اللہ کے گھر پر اس کو چڑھا دیا گیا اور وہ غلاف کعبہ بن گیا تو اتنا قابل احترام ہو گیا اور اتنا قابل عظمت ہو گیا کہ اب ہر مسلمان اس کو چھونا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے، اس کو سر پر لگانا اپنے لیے خوش نصیبی کی بات سمجھتا ہے، اسے چومنا، آنکھوں پہ لگانا اپنے لیے نیک بختی اور سعادت کی بات سمجھتا ہے۔ اگر کسی کو اس کا ٹکڑا مل جائے تو زہر قسمت اور زہر نصیب، اس غلاف کعبہ کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی، یہ قابل احترام بن گیا۔ اس مجلس کو بھی دینی مدرسے سے نسبت ہے،
مدرسے کو اللہ کے رسول سے نسبت ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اللہ کے کلام سے نسبت ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ اس لیے اس مدرسے کی نسبت کی وجہ سے، قرآن کی نسبت کی وجہ سے، حدیث کی نسبت کی وجہ سے یہ جلسہ بھی قابل احترام بن گیا۔ ہمارے اکابر کی اگر زندگی کو دیکھو گے تو کس قدر ادب کرتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے، نسبتوں کا کس طرح لحاظ اور پاس رکھتے تھے۔ جس کو بھی نسبت حاصل ہے، چاہے اللہ سے، چاہے رسول اللہ سے، چاہے مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، تمام کا بے حد احترام کرتے تھے اور تمام آداب کو بجا لاتے تھے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے قابل احترام، جس مسجد کے اندر وہ ہے وہ مسجد حرام، وہ قابل احترام، جہاں مسجد حرام ہے وہ مکہ مکرمہ شہر ہے، وہ قابل احترام بن گیا، اور جہاں تک اس کی حدود حرم پھیلی ہوئی ہیں صرف اس نسبتوں کی وجہ سے حدود حرم بھی قابل احترام بن گئی، اور اسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں مراد آباد سے گزر ہوا، وہاں کے جب علماء کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، درخواست پیش کی کہ حضرت یہاں تھوڑی دیر قیام کر لیجئے اور کچھ نصیحتیں فرما دیجئے۔ حضرت نے انکار کر دیا کہ مجھے ایک سفر پر ضروری جانا ہے، تمہارے کہنے پر میں رک نہیں سکتا۔ بہت اصرار کیا، علماء کا مجمع موجود، وہاں کے مالدار اور عمرا بھی آ گئے، تمام خوشامدیں کرنے لگے، اصرار کرنے لگے، منتیں سماجتیں کرنے لگے، لیکن حضرت کی طرف سے انکار ہی انکار۔ کسی نے بتایا ایک نوجوان ہے، اگر وہ کہہ دے گا حضرت سے عرض کر دے گا تو حضرت یقیناً اس کے کہنے پر رک جائیں گے اور ہمیں پند و نصیحت فرمائیں گے۔ اس نوجوان کو لایا گیا، آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت ہماری درخواست قبول فرما لیجئے، کچھ قیام کر لیجئے اور ہمیں اپنی نصیحتوں سے محظوظ فرمائیے۔ حضرت نے بلا چون و چرا اس نوجوان کی فرمائش کو، گزارش کو قبول کر لیا اور وہاں مراد آباد میں قیام کیا، تقریر فرمائی، نصیحتیں کی، پروگرام ختم ہو گیا، لیکن حضرت رکے رہے، اب جانے کا نام نہیں۔ دوسرا دن آیا تب بھی قیام، تیسرا دن آیا تب بھی قیام، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا۔ اب علماء پریشان اور تعجب بھی ہے، عمرا اور مالدار بھی تعجب میں مبتلا کہ اب تک تو 1 منٹ کے لیے رکنا گوارا نہیں، اور اب یہ حال ہے کہ ہفتہ گزر گیا، ایک نوجوان کے کہنے کی بنا پر جانے کا نام نہیں۔ کسی نے کہا جب تک وہی نوجوان آ کر نہیں کہے گا اور حضرت کو جانے کی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک حضرت یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے۔ لہذا اس نے آ کر کہا کہ حضرت اب میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے سفر پر جا سکتے ہیں۔ حضرت نے رخت سفر باندھا اور سفر جاری رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ سب نے کہا تو رکنے کا نام نہیں۔ نوجوان نے آیا تو قیام کیا اور 1 ہفتہ تک رکے رہے، اور جب تک نوجوان نے آ کر اجازت نہیں دی اس وقت تک سفر پر نہیں گئے، روانہ نہیں ہوئے۔ بتایا گیا کہ یہ نوجوان جو حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کرنے والا تھا اور قیام کی فرمائش کر رہا تھا، یہ حضرت کے شیخ کا نواسا تھا۔ حضرت نانوتوی کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ہیں
حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ ان کا نواسا تھا۔ حضرت نانوتوی نے اپنے شیخ کے شیخ کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے جبکہ وقت اجازت نہیں دیتا تھا کہ رکو، لیکن صرف نسبت کا ادب اتنا ملحوظ رکھا کہ اس کے ایک مرتبہ کہنے کی وجہ سے 1 ہفتے تک مراد آباد میں رکے رہے، اور جب تک اجازت نہ دی وہاں سے آگے سفر پر روانہ نہ ہو۔ جب یہ ایسا ادب ہوتا ہے، جب ہی اللہ نوازتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، رحمت اللہ کی نازل ہوتی ہے، تجلیات اللہ کی نازل ہوتی ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ان نسبتوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ آپ شریعت کے اندر دیکھیں کہ کتنا نسبتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقط اذانی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ نسبت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری نسبت کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچانا گویا کہ مجھے تکلیف پہنچانا ہے، میری نسبت کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے بارے میں لب کشائی مت کرنا، تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، صحابیت کا شرف حاصل ہے، حالت ایمان میں آپ کی صحبت حاصل ہے۔ اسی صحبت کی وجہ سے اور اسی نسبت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہر چیز کے ادب کو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح علم کا ادب، آپ نے علم کی فضیلتیں سنی کہ علم کو عام کرو، علم کا چرچا کرو، گھر گھر علم کو پہنچاؤ، ہر گھر علم کا مرکز بن جائے، ہر گھر کے اندر علم کا شہرا ہو، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت پڑھے لکھے ہو، جہالت کا نام و نشان مٹ جائے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ پڑھے لکھے اور بے پڑھے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں ہم رتبہ نہیں ہو سکتے، ہم درجہ نہیں ہو سکتے۔ یہ علم کی نسبت ہے، علم کا خیال ہے، علم کی فضیلت ہے۔ جب علم کو چرچا، جب علم کا اتنا خیال رکھا گیا، علم کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، تو اہل علم کا ادب بجا لانا اور علم کی وجہ سے اور علم کی نسبت کی وجہ سے علماء کا ادب کرنا، یہ فضیلتوں کا برکتوں کا تمہیں حقدار بنا دے گا۔ کس طرح ادب کیا گیا ہے علماء کا، اہل علم کا، صلحاء کا، اولیاء کرام کا۔ آج ہماری نظروں سے ان کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عقیدت نہیں رہی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت نہیں رہی۔ آج ایک رسمی ادب بن کر رہ گیا ہے، رسمی تعظیم ہو رہی ہے۔ ارے اولیاء کرام سے محبت، علماء سے محبت، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا ادب بجا لانا، ان کے ادب کا پاس و لحاظ رکھنا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ رسمی ادب شریعت میں مقصود نہیں ہے، رسمی تعظیم شریعت میں مقصود نہیں ہے، بلکہ ادب کا مطلب ہے کہ ان کو راحت رسانی کی جائے، راحت پہنچائی جائے، کسی طرح سے بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہماری حرکات و سکنات سے، ہماری نقل و حرکت سے کسی طرح بھی علماء کو، حفاظ کو، اولیاء کرام کو، صلحاء کو کوئی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر ہم نے اتنا خیال رکھا تو سمجھو ہم نے علماء، صلحاء، حفاظ اور اولیاء کرام کو پورے طور پر ان کا ادب بجا لائے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کا فرما روا، ہفت اقلیم پر جس کی حکومت تھی،
اور اسلامی پھریرا، اسلامی پرچم جس کے دور کے اندر لہرا رہا تھا، تاریخ کے اندر بڑا دیندار، خدا ترس، متقی، پرہیزگار، اپنے وقت کا علماء نواز اور علم دوست بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ ہارون رشید۔ ایک مرتبہ اپنے زمانے کے محدث اور اللہ والے کی دعوت کی، جن کا نام حضرت معاویہ ضریر رحمت اللہ علیہ ہے، دسترخوان بچھایا، انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے، کھانے سے فراغت ہوئی تو ان کے ہاتھ دھلوائے گئے۔ ایک ان کا وزیر حضرت معاویہ ضریر سے کہتا ہے کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلوائے ہیں؟ وہ محدث کہنے لگے، وہ عالم دین کہنے لگے، میں تو نابینا ہوں، اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ہاتھ کس نے دھلوائے ہیں۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ کسی اور نے نہیں، بادشاہ کے نوکر نے نہیں، بادشاہ کے خادم نے نہیں، بادشاہ کے فوجی نے نہیں، بادشاہ کے وزیر نے نہیں، بلکہ حق اقلیم کے حکمراں خلیفہ ہارون رشید نے تمہارے ہاتھ دھلوائے ہیں۔ ایک عالم دین اور محدث کا احترام خلیفہ ہارون رشید کی نظر میں کہ ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے اور ان کے ہاتھ دھلانے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں وہ عالم دین بے ساختہ ان کے دل سے دعائیں نکلی، زبان پر یہ کلمات آئے، اکرمک اللہ کما اکرمتنی، اللہ تجھے اسی طرح عزت عطا فرمائے جس طرح تم نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اکرمک اللہ کما اکرم العلم، اللہ تجھے اعزاز و اکرام عطا فرمائے جس طرح آج تم نے علم کا اعزاز و اکرام کیا ہے۔ معاویہ ضریر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دھلوانے اکرام میں ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے علم کی وجہ سے ہاتھ دھلوانے کو وہ سعادت محسوس کر رہا ہے۔ یہ ہے ادب۔ اگر ادب بجا لائیں گے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، جس طرح آپ علم کا اکرام کریں گے، اہل علم کا اکرام کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو عزتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ یہی خلیفہ ہارون رشید اپنے بیٹے مامون الرشید کو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ایک مرتبہ جب خلیفہ ہارون رشید گئے تو دیکھا کہ حضرت امام اصمعی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، ان کا بیٹا مامون جو ابھی چھوٹا تھا پانی ڈال رہا ہے اور وہ پیروں کو دھو رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رکے اور کہنے لگے، اے امام وقت، اے محدث دورہ، اے نابغہ روزگار شخصیت، اے عبقری شخصیت، تم اپنے وقت کے عالم، اپنے وقت کے محدث، میں نے اپنے بیٹے کو تمہارے پاس علم دین سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، آداب سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میرا بیٹا پانی ڈالے اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو دھو، میں نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، ارے میں نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ میرے بیٹے کو تم ادب سکھاتے، دین سکھاتے، حدیث سکھاتے اور یہ بھی سکھاتے، مجھے جب خوشی محسوس ہوتی کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے تمہارے پیروں کو دھو رہا ہوتا۔ اپنے وقت کا حکمران یہ نصیحت کر رہا ہے اپنے بیٹے کو اور درخواست کر رہا ہے عالم دین اور محدث سے کہ میرا بیٹا جو شہزادہ ہے، مستقبل کا فرما روا اور حاکم وقت ہے، وہی اب پانی ڈالے اور وہی اس وقت کے عالم دین اور محدث کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے دھوئے۔ یہ ہے علم کی نسبت کی وجہ سے اہل علم کا ادب کرنا، علم کی نسبت کی وجہ سے علماء کا اکرام کرنا۔ اور جب یہ ادب تھا تو کیسی برکتیں آئی، جو ادب بجا لائے اللہ نے کیسی سعادتیں عطا فرمائی، کیسا عزت و اکرام دنیا میں اللہ نے تمام مخلوق سے کروایا، ان کو ایسی عظمت، ایسی وجاہت، ایسی شان و شوکت، ایسی بلندی اور برتری عطا فرمائی ہے
آداب بجا لانے والوں کو کہ آج تک زمین اور آسمان میں ان کی عظمتوں کے چرچے ہیں۔ اللہ ایسی ہی اہل علم کی عظمت اور ان کے آداب بجا لانے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے، آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ یاد رکھو، جو مطالعہ کرنے والے کتب بینی کے شوقین کتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، لیکن جب تک اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے، جب تک اہل اللہ کا ادب بجا نہیں لائیں گے، جب تک اساتذہ کرام کا ادب نہیں بجا لائیں گے، اس وقت ان کے کتنا بھی مطالعہ کر لیں کتب بینی سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ کتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے ظہیر و فقیر اعلیٰ ذہن رکھنے والے دارالعلوم دیوبند، مزاحی لوگ سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ اور باندہ، قاری سید صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے والے طلبہ کے واقعات ہیں، تاریخ گواہ ہے اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے جو چشمدید گواہ ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، ان کے طالب علمی کا زمانہ کتنا ان کا چرچا تھا، کتنا ان کا شہرہ تھا، کیسی ذہانت اور فطانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اہل علم کا ادب نہ کیا، جب انہوں نے کتابوں کا ادب نہ کیا، درسگاہوں کا ادب نہ کیا، اہل اللہ کی تعظیم نہ کی، جب اہل علم سے محبت نہ کی، اہل اللہ اور اہل علم کی دلوں میں عقیدت نہیں تھی، وہ ایسے خوار ہوئے، ایسے خوار ہوئے، کتنے پاگل ہوئے ہیں، کوڑی ہو کر مرے ہیں، جزامی ہو کر مرے ہیں، کتنے لوگ وہ تھے، کتنے طلبہ کہ وہ امیروں کے نوکر بن گئے، کتنے ایسے تھے جو مزدوری کر رہے ہیں اور کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ یہ نحوست تھی، بے ادبی کی، گستاخی کی اور اہل علم کا ادب نہ بجا لانے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، 4 فقہائے کرام مجتہدین اعظام میں سے ایک ہے، پوری دنیا جن کے مسلک پر عمل کرتی ہے ان میں سے ایک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں۔ کہیں وضو کر رہے تھے، ایک شخص اس سے اوپر بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، پانی جو بہہ کر آ رہا تھا حضرت امام احمد ابن حنبل کی طرف بہہ کر آ رہا تھا، ان سے اوپر کوئی وضو کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے نیچے حضرت امام احمد ابن حنبل وضو کر رہے ہیں، میں ان سے اونچی جگہ پر بیٹھوں اور ان سے پہلے پانی کو استعمال کروں، یہ ایک امام وقت اور مجتہد کے ادب کے خلاف ہے۔ وہاں سے وہ اٹھا اور نیچے جا کر بیٹھ گیا اور وہاں وضو کرنے لگا۔ وقت آ گیا اس کے انتقال کا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے تو میری مغفرت فرما دی۔ کہ کس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دی؟ کہنے لگا کہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اوپر جگہ پر بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، معاً خیال آیا اور میں نیند اٹھ کر آیا اور نیچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ صرف میں نے ایک عالم دین کا، ایک محدث کا، ایک مجتہد کا، ایک اللہ والے کا احترام میں یہ عمل کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نیک بندے کا، ایک مجتہد اور ایک امام اور عالم کا احترام کیا تھا، ادب بجا لایا تھا، میں نے اس ادب بجا لانے کی وجہ سے جا تیری مغفرت کر دی اور اللہ نے مجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے علماء اہل اللہ، صلحاء، حفاظ کرام، ان کے ادب کو بجا لانا۔ شریعت نے تمام چیزوں کے آداب کو بیان کیا ہے، جو جتنا با ادب ہوگا اتنا دین اس کا مضبوط ہوگا، جس کے اندر جتنا ادب ہوگا اتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنے ادب کا پاس و لحاظ رکھے گا، شریعت نے جو آداب بیان کیے ہیں اتنا ہی وہ دین کے اندر راسخ ہوگا، احکام اسلام پر عمل پیرا ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بے ادب ہوں گے دین سے دور ہوں گے، ایمان میں کمی ہوگی، گستاخ ہوں گے، بے ادب ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، مذاق اڑانے والے ہوں گے، جو ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے
ہیں، ادب بجا نہیں لاتے ہیں، یہ قوم کافر کا شیوا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخیاں کی، استہزاء کیا، وہ سب کے سب بے ادب تھے، ذلیل اور خوار ہوئے ہیں۔ ان قوم کی مشابہت سے اجتناب کریں، وہ قوم جنہوں نے اپنے نبیوں کی بے ادبی کی، گستاخی کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ یہ علماء کرام، یہ اہل اللہ، یہ صلحاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کو نبی سے نسبت ہے، ان کی نورانی شعائیں اور کرنیں نبی کے قلب اطہر سے جا کر ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، حدیثوں کے ذریعے روحانی سلسلہ آپ کے قلب اطہر سے جا کر ملتا ہے۔ یہ وارث نبی ہے، ان کا ادب بجا لانا حقیقت کے اندر نبی کا ادب بجا لانا ہے، علم کا ادب بجا لانا ہے۔ علم کی نسبت کی وجہ سے اللہ کا اکرام ہے اور اللہ کا ادب بجا لانا ہے۔ یہ میری بات نہیں، حدیث اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حافظ قرآن کا اکرام کرتا ہے حقیقت میں اس نے اللہ کا اکرام کیا ہے۔ حافظ قرآن کا ادب کرنا، اس کا اکرام کرنا، حقیقت میں کس کا اکرام کرنا ہے؟ اللہ۔ جب تک حفظ نہیں کیا تھا وہ ایک عام انسان تھا، عام بچہ تھا، لیکن جب قرآن حفظ کر لیا اللہ کے کلام سے نسبت ہو گئی۔ اب آپ اس کو اس کے نام سے نہیں بلکہ لقب سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب، اب تو صاحب ادب میں لگا دیا، حافظ قرآن بن گیا۔ اب یہ جو ادب ہے اور یہ لقب ہے یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، تو اس کا ادب کرنا حقیقت میں اللہ کا ادب کرنا ہے۔ جو اس کا ادب کرتا ہے اللہ کا اکرام کرتا ہے، جو اس کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علماء عطا فرمائے، حفاظ عطا فرمائے، اولیاء کرام عطا فرمائے۔ ان اولیاء کرام کو غنیمت سمجھو۔ اب تو اولیاء کرام رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے چراغ سحر ہیں، ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آج ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا طفیل ہے، ان کے وجود کی برکت ہے کہ ہم عافیت اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، پسپائی کے زمانے میں انگریزوں سے شاملی کی جنگ ہوئی، مقدر تھا، شکست ہوئی۔ جہاد شاملی میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو سید الطائفہ ہیں، ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں دعائیں کرتے رہے، اے اللہ اب تو برطانوی سامراج مسلط ہے، عیسائی مشنری پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے، اسکول قائم کیے جا چکے ہیں، لارڈ نکالے تعلیمی اسکیم لے کر ہندوستان آیا ہے، مسلمانوں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، پادری فنڈر اسلام پر اعتراض کرتا ہے، قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اے اللہ بڑے بڑے لوگ بلکہ بعض علماء بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے، خبریں شائع ہو رہی تھی، اخبارات میں خبریں آ رہی تھی، محی الدین پادری بن گیا، عماد الدین پادری بن گیا، صفدر علی پادری بن گیا، بلکہ پادریوں کا، انگریزوں کا، عیسائیوں کا مبلغ بن گیا۔ وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ خواب دیکھا گیا، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچ دیا اور اسی خط پر دارالعلوم دیوبند کی بنیادیں رکھی گئی۔ اور پھر جب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام حج پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اب مدرسہ قائم ہو گیا ہے اور اس کے نقش قدم پر پورے ہندوستان کے اندر قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی شاخیں بنائی جا رہی ہیں، مدارس مکاتب کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے ایمان و اسلام اور شعائر اسلام کے تحفظ کے اسباب فراہم ہو گئے ہیں، اللہ نے سبب پیدا کر دیا ہے، ہم نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کر دیا ہے۔ حضرت غصہ ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے،
بڑے جلال میں تم نے قائم کیا ہے، تم نے قائم کیا ہے، تم کہتے ہو داروں تم نے قائم کیا ہے۔ ارے ہم سے پوچھو، پوری پوری رات گزر گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، کبھی اللہ کے خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ کر دعائیں مانگی ہے، کبھی ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگی ہے، کبھی حکیم میں سجدہ ریز ہو کر روتے رہے، گر گراتے رہے۔ اے میرے پروردگار، اے رؤوف الرحیم پروردگار، تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کے اسباب پیدا کر دے، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تم کہتے ہو کہ تم نے قائم کیا ہے، یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہندوستان کے اندر مدارس کی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں اہل اللہ اور اولیاء کرام عطا فرمائے ہیں، ان کے وجود کو غنیمت سمجھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور تقویٰ ہے۔ شاعر اللہ بیت اللہ ہے، قرآن ہے، تمام مقامات حج ہے، مساجد ہے، مدارس ہے، اسی طرح یہ رجال اللہ اور اہل اللہ یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ ان کی تعظیم، ان کا ادب حقیقت میں متقی اور پرہیزگار کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، وہ با ادب ہوگا، اور جو گستاخی کرے گا ادب کو نہیں بجا لائے گا، وہ بد نصیب رہے گا۔ اللہ بد نصیبی سے